السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج قرض کو ختم کرنے کا ایک بہترین اور آزمادہ ہوا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ اتنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ یہ جس نے کیے ہیں اور ان کا کام بنا ہے، میرے خود جاننے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، جن لوگوں پر قرضہ ہے، یاد رکھو قرض چاہے 1 روپے ہو یا 1 کروڑ روپے ہو، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی زیادہ قرض دار ہو، وہ یہ سوچ رہے ہو کہ اس وظیفے سے اتنا بڑا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیو، جب اللہ 1 روپیہ دے سکتے تو کیا اللہ 1 کروڑ نہیں دے سکتا؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے، یہ جو قرضے کا معاملہ ہے نا، یہ بندہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا کہ یہ لے لے اور اس پہ کاروبار کر لے۔ یہ تو ایک مصیبت نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور مصیبت سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو مجھ سے مدد لے گا، میرے قرآن سے مدد لے گا، تو میں اس کو ہر مشکل سے نکال دوں گا۔ تو میرے بھائیو، یہ مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ۔ اگر تم تھوڑے قرض دار ہو اور ایک دوسرے سے مانگنے والے ہو کہ یار اس سے لے لوں گا کام بن جائے گا، اس سے لے لوں گا کام بن جائے گا، تو میرے بھائیو، وہ یا دے گا یا نہیں دے گا، اور دے گا تو وہ بھی کسی مہلت پہ دے گا، اس کو بھی پھر دینا پڑتا ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ اپنے رب سے لے لے؟ اور آپ کو پتہ ہے، اگر رب نہ بھی دے، اس میں بھی انسان کی بلائی ہے اور وہ مسئلہ بل بھی حل ہو جائے گا۔ اگر رب نہ بھی دے اور آپ کہو گے کہ میرا تو کام نہیں ہوا، آپ کو تو پیسے نہیں ملے، آپ کا تو مسئلہ حل نہیں ہوا، خدا کی قسم اللہ ایسا ماحول بنا دے گا کہ تیرا کام ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک یہ بھی یاد ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا، وہ تجھے خود آ کر کل کہے گا کہ یار وہ میرے قرض کے لیے پریشان نہ ہو، جب تمہارے پاس ہو جائے دے دینا۔ ہزاروں ایسی اور باتیں ہیں، مطلب تمہارا کام بن جائے گا، تمہیں اتنی مہلت مل جائے گی کہ جب تک تم نے وہ پیسے پورے نہ کیے ہو، وہ سامنے والا تجھے تنگ ہی نہیں کرے گا۔ وظیفہ کوئی نہ کوئی اثر، کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور دیتا ہے، یاد رکھو۔ ایسا وظیفہ دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جو بندے نے کیا اور اس کو فائدہ نہ ملا۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا وظیفہ دنیا میں ہے ہی نہیں جو بندہ نہ کرے اور اس کو کچھ نہ مل جائے۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں، یاد رکھو پورے یقین کے ساتھ وظیفے کیا کرو۔ جو عمل ملتے ہو، وظیفے ملتے ہو، چاہے مجھ سے ملتے ہو، کسی اور سے ملتے ہو، پورے یقین اور کامل کے ساتھ اس کو کیا کرو، تب فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کہو گے کام بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا، تو پھر میں خود مشورہ دیتا ہوں، یہ وظیفے چھوڑ دو، کوئی اور راستہ ڈھونڈ لو۔ میرے بھائیو، جو چاہتا ہے کہ میرے قرض اتر جائے، تو اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد جہاں نماز پڑھ لی، لوگ مسجد سے چلے گئے، ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ اگر عورتیں ہیں، جہاں نماز پڑھ لی، کمرہ خالی رکھو، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، لیکن کمرے میں کوئی نہ ہو۔ اور جو لوگ مسجد میں کر رہے ہو، مسجد میں کوئی نہ ہو، اگر ہو بھی 1-2 نماز پڑھنے والے، بس نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ وہ ادھر بیٹھے ہو گپے شپے لگے۔ خیر، عشاء کی نماز کے بعد تو ہر کوئی گھر جانا چاہتا ہو، تو عشاء کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کے 11 مرتبہ درود شریف، 41 مرتبہ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی سورت میرے خیال سے 30واں پارے میں 110 نمبر سورت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر 41 مرتبہ، 11 مرتبہ درود شریف، 41 مرتبہ سورہ نصر، پھر آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ اٹھ کھڑا ہو، آج کا وظیفہ ہو گیا۔ کل پرسوں اسی طرح 41 دن پورے کرنے ہیں۔ 41واں دن جب یہ وظیفہ کر لے گا، اگر آپ کا کام 10 دن میں بھی بن جائے، 20 دن میں بن جائے، 4 دن میں بن جائے، وظیفہ 41 دن پورے کرنے ہیں، یاد رکھو، انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا۔ اب میرے بھائیو، ایک اور بات ہے، وظیفہ باوضو کرنا ہے۔ اگر بیچ میں وضو ٹوٹ جائے، اٹھ کے وضو کر لے، پھر آ کے جو ہے نا وظیفے کے لیے بیٹھ جائے۔ وظیفے کے بیچ باتیں نہیں کرنی۔ اگر عورتیں گھر میں کر رہی ہو کہ یار سامنے سے کسی نے آواز دی، یہ کر، وہ جا کے اپنا کام کر، وظیفہ پھر شروع سے کرنا پڑے گا۔ شروع سے کیا، وہ پھر کل سے شروع کرے گا، بیچ میں دخل نہ ہو۔ اس لیے تو میں نے کہا کہ اکیلا بیٹھ کے کرو اور کمرے میں کوئی نہ ہو۔ مرد حضرات مسجد میں کریں گے، کسی کو پرابلم ہو مسجد میں،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے بس جو ہے نا مسجد ان کی جاگیرات میں ہوتی ہے، بس تالا لگا کے جو ہے نا کہتے ہیں کہ بس جاؤ جاؤ باقی نوافل گھر میں پڑھو. تو اس صورت میں بندے مرد حضرات بھی گھر میں پڑھ سکتے یا تنہائی کی جگہ میں. یہ تھا وظیفہ، 11 مرتبہ درود شریف، 41 مرتبہ سورہ نصر، 11 مرتبہ درود شریف، 41 دن انشاءاللہ العزیز. 41 دن میں ہر طرح کا قرضہ ختم ہو جائے گا. اور وظیفے کے بعد تھوڑی سی دعا بھی کر لیا کرے، انشاءاللہ کام بن جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.